السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو آپ نے آیا مبارکہ سماعت فرمائی ہے یہ ہے سورہ اللقمان 21واں پارہ، آیت کا نمبر ہے 6۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمانے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں مَن یشتری، جو خریدتے ہیں لہو الحدیث، ایسی کہانیاں جن میں کھیل اور تماشا ذکر ہوتا ہے۔ لہو وہ کہتے ہیں کھیل اور تماشے والی چیزیں، حدیث گفتگو، یہاں گفتگو سے مراد ہے قصے کہانیاں، اور وہ بھی ایسے جو گانے کی طرز پر ہوں۔ لہو الحدیث، ذرا غور کیجیے گا سارے بھائی۔ فرمایا من یشتری، جو خریدتے ہیں، جو خریدتے ہیں۔ خریدا کیسے جاتا ہے؟ پیسے دے کر۔ خریدنے کے لیے آرڈر کیا جاتا ہے۔ خریدنے کے لیے اگر آن لائن سسٹم نہ ہو تو جہاں پر چیز موجود پڑی ہوئی ہو وہاں جانا پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں ایسے جو خریدنے کے لیے جاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، پیسہ وقت بھی لگاتے ہیں، اپنے جسم کی جو انرجی اللہ پاک نے عطا فرمائی ہوئی ہے وہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور خریدتے کیا ہیں؟ لہو الحدیث، گانے والی چیزیں، جن میں گانا ہوتا ہے، وہ اشعار خرید لیتے ہیں، وہ کتابیں خرید لیتے ہیں، قصے کہانی والی کتابیں خرید لی۔ کیوں؟ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ چیزیں خرید کر معاذ اللہ کیا عوام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ عوام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھرنا چاہتے ہیں، عوام کو نعوذ باللہ من ذالک گمراہی کے علاوہ کوئی اور ان کی سوچ ہوتی ہے؟ گمراہی ہی ہے سوچ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہو الحدیث، یہ خریدتے ہیں لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ یہ میرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر سکیں، میرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور جو میرا کلام ہے، میرا نظام ہے، میرا دین دیا ہوا ہے، اس کو وہ مذاق بنا ڈالیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے دردناک عذاب تیار کر دیا ہوا۔ یہ اصل میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، میں اس کا آپ کو ذرا شان نزول عرض کر دوں۔ ایک بندہ تھا نضر بن حارث، نضر بن حارث، یہ دعاد کے ساتھ ہے نضر، یہ مکہ پاک کا رہنے والا تھا۔ جس وقت ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے مکہ والوں کے سامنے قرآن عظیم تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور یہ کلام ایسا کلام تھا جس کو سن سن کر بڑے بڑے سرغنہ قسم کے کافر وہ بت پرستی کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے، حتیٰ کہ فاروق اعظم جیسی شخصیات وہ جب طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ پڑھتے ہیں تو وہ بھی کہہ اٹھتے ہیں کہ ایسا کلام کائنات میں آج سے پہلے میں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے، وہ بھی اسلام میں آ گئے۔ اب لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن عظیم سنا رہے ہیں۔ یہ جو شخص تھا کافر نضر بن حارث بن کلدہ، اس نے یہ پلاننگ بنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قرآن عظیم سناتے ہیں، تلاوت سنا کر لوگوں کو سیدھا کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس تو ایسا کلام ہی کوئی نہیں ہے، نہ ایسی ہمارے پاس کوئی گفتگو ہے جو ہم سنا کر ان کافروں کو اپنی طرف کھینچیں۔ تب اس نضر بن حارث نے ایک سفر کیا تھا
تجارت کی غرض سے اس نے سفر کیا اور یہ نکلا شام کے ایریے کی طرف، یمن کے ایریے کی طرف، اور پھرتا پھراتا 6 مہینے کا اس کا سفر تھا۔ وہاں جگہوں جگہوں سے یہ وہ کتابیں خرید کر لایا جس میں شعر و شاعری تھی، قصے کہانیاں تھیں اور بادشاہوں کے واقعات لکھے ہوئے تھے، ایسے من گھڑت واقعات۔ یہ جب لے کر آیا مکہ پاک میں، اس کا ڈیرا تھا اپنا، حویلی جس کو ہم کہتے ہیں ڈیرا، یہ ڈیرے کے اندر خود بیٹھا، وہاں اس نے ناچنے والیاں اور گانے والیاں عورتیں بلوائیں، ان کو وہ کتابیں دی اور کہا کہ یہ جو واقعات ہیں، قصے ہیں، یہ شعر ہیں، ان کو طرز میں گاؤ۔ انہوں نے پھر ان کے اوپر پریکٹس کی، انہوں نے پریکٹس کر کے ان کو طرز اور گانے کی ایک شکل دے کر ان کو جملوں کو ڈالا۔ جب ویسے وہ تیار ہو گئی کہ اب جب ہم ان کے اوپر راگ لگائیں گے تو لوگ سرور میں آئیں گے، تو تب اس نے پورے مکہ شریف کے بڑے بڑے جو کافر تھے ان کو اپنے ڈیرے میں دعوت دی، ان کے لیے تکیے لگوائے، پورا ایک ماحول بنوایا حویلی کے اندر جو ہوتا ہے۔ اب وہ سارے کے سارے تکیوں پر چونکڑیاں مار کے 4 زانو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے شراب کے بھرے ہوئے مٹکے اور پیالے رکھوائے۔ ایسی کیفیت بنا کر ان عورتوں سے کہا کہ اب تم آ جاؤ ہمارے سامنے، اور جو تمہاری تیاری کروائی گئی ہے وہ شعر بھی پڑھتی رہو، ساتھ ساتھ اپنا گانا بھی ہمیں سناؤ، ڈانس بھی دکھاؤ، ناچ بھی دکھاؤ۔ تو اس کیفیت میں اس نے یہ روزانہ کا معمول شروع کر دیا، ایک دن نہیں، روزانہ ہی اس نے شروع کیا، اور باقاعدہ اس نے کوشش کی کہ میرے اس کام میں دوسرے کافر بھی شریک ہو جائیں۔ ہر روز اگر میں دعوت کھلاتا رہوں گا تو میرے زیادہ خرچہ آئے گا، تو یہ دوسروں کو شریک کر رہا تھا کہ ایک دن کا خرچہ تم لو، ایک دن کا خرچہ تم لو، روزانہ یہاں یہ محفل اس طرح کی لگایا کریں گے، ہم ناچ گانے کا اکٹھ کیا کریں گے اور یہ ناچا کریں گے، درمیان میں ہم سارے بیٹھ کے شرابیں بھی پیا کریں گے اور ان کا ناچ بھی دیکھیں گے۔ یہ گانا اور عورتوں کا ڈانس یہ اس بندے نے شروع کروایا تھا، کس کے مقابلے میں؟ بولیے گا ذرا سارے، شاباش، قرآن عظیم کے مقابلے میں۔ اور ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان اقدس جو زبان وحی ترجمان ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن عظیم کی تلاوت سناتے ہیں، اور یہ مقابلے میں کن کو لے کر آ رہا تھا؟ ناچنے والی عورتوں کو اور ان کے گانے کو۔ یہ قرآن عظیم کی آیت سورہ لقمان آیہ مبارکہ نمبر 6، کوئی بھی بڑی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، عربی کی تفسیر کھول لیں، اور یہ جو میرے سامنے کھلی ہوئی ہے مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کا یہ ترجمہ اور تشریح حاشیہ ساتھ لگا ہوا ہے، آپ اس کو بھی بعد میں کھول سکتے ہیں۔ قرآن عظیم کے مقابلے میں لوگوں کو قرآن کی طرف جانے سے روکنے کے لیے گانے اور ڈانس کا سسٹم شروع کرنے والا بندہ مکہ پاک کے اندر، اگرچہ پہلے بھی ہوتا تھا، پہلے بڑا کچھ ہو رہا تھا، لیکن قرآن عظیم کو خاص نظر میں رکھ کر اس کا مقابلہ کرنے والا بندہ یہ نضر بن حارث بن کلدہ تھا، جس نے قرآن عظیم کو روکنا چاہا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جا کر کھیل تماشے کی چیزیں خرید کر لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو میرے راستے سے گمراہ کر سکیں، اور میرے کلام کو یہ مذاق بنانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہنسی مذاق بنا لیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر دیا ہوا ہے۔ ایک آیہ مبارکہ اور ذرا سماعت فرمائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اب بار بار کہتا ہوں پورے ہی نظریاتی بن جائیں۔ آنے والا دور، موجودہ دور اتنا خطرناک ہے، تو آنے والا جو 10 15 20 سالوں کے بعد کا ہے، یہ دور اتنا گمبھیر قسم کے طوفان لے کر ہمارے بچوں کے اوپر آئے گا کہ خطرہ ہے کہیں ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے گمراہ نہ ہو جائیں۔ اگر آج ہم نہ سنبھلے بڑے بندے
تو ان بچوں کے اوپر کوئی بندہ پھر افسوس نہ کرے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اتنی بڑی پلاننگ کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، یہ ٹی وی کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، ڈش اینٹینا کے ذریعے، سکولوں اور کالجوں کے اندر جو تعلیم اور انداز اپنائے جا رہے ہیں، اس کے ذریعے اتنی خطرناک تربیت لوگوں کے اندر یہ انڈیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے اس کا رزلٹ آگے آنے والے دور میں کیا نکلے گا۔ اگر ہم ایسے کہتے رہے نا تو کوئی نہیں یار ہوندا ہے، میں مولوی ڈرائی رکھ دینا، کچھ نہیں ہوندا، ویکھو اسی بھی تو پھر ہی رہے نا جی، تو یہ نقصان ہمارا ہو جائے گا۔ یہ ذرا آیہ مبارکہ سنیے، سورہ حامیم السجدہ، یہ ہے 24واں پارہ، سورہ حامیم السجدہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ایک اور انداز ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ جیسے وہ تھا نا نضر بن حارث بن کلدہ قرآن عظیم کے مقابلے میں، اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آیہ مبارکہ نمبر ہے 26، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں نے کہا، لا تسمعوا لہذا القرآن، لا تسمعوا، مت سنا کرو یہ قرآن عظیم۔ کافروں نے کہا لا تسمعوا لہذا القرآن، یہ قرآن عظیم مت سنو، والغوا فیہ، بلکہ جب قرآن عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرما رہے ہوں تو اندر شور برپا کر دیا کرو، چیخے مارا کرو، چلایا کرو وہاں پر، تاکہ ان کے قرآن عظیم کی تلاوت وہ لوگوں کے کانوں تک صحیح صاف طور پر نہ پہنچ پائے۔ والغوا فیہ، بلکہ اس میں لغویات اور بےہودہ چیخو چنگاڑ اپنی شروع کر دیا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تمہاری آوازیں ان کی آواز پر غالب رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچ پائے، ایسے شور برپا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، یہ جو ہمارے قرآن عظیم کا مقابلہ کر رہے ہیں ان کافروں کو ہم عذاب شدید سے دوچار کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے برے اعمال کا بدلہ ہم ان کو پہنچائیں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ ایک اور آیہ مبارکہ ذرا سن لیں، یہ میں آپ کو بار بار وہ آیتیں سنا رہا ہوں جن میں کافروں کی پلاننگ چل رہی ہے، وہ قرآن عظیم کی تعلیم کو، قرآن عظیم کی تلاوت کو عام ہونے سے روکتے ہیں، لوگوں تک پہنچنے سے روکتے ہیں، اور اپنی ناچ گانا چیخو چنگاڑ اور یہ مزامیر مطلب آلات، یہ گانے باجے کے جو آلات ہوتے ہیں ان کو وہ پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ ہے ایک اور آیہ مبارکہ سورہ الانفال 9واں پارہ، جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت قرآن عظیم اونچی آواز میں فرمایا کرتے تھے تو یہ لوگ کیا کرتے، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ، یہ آیہ مبارکہ نمبر 35 ہے، اگر میں نے پہلے نہیں بتائی تو، سورہ الانفال کی آیہ مبارکہ نمبر 35، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ، یہ لوگ اپنی عبادت کے بہانے آ جایا کرتے تھے خانہ کعبہ کے پاس، کافر خانہ کعبہ کے پاس آ جانا اور وہاں ہمارے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن عظیم کی تلاوت فرما رہے ہوتے، تو انہوں نے آ کے کہنا کہ جی ہم بھی اپنی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، تو یہ وہاں آ کر عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، مکا اور تصدیہ، ان کی عبادت کیا ہوتی تھی، جب انہوں نے آ کر دیکھنا آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت قرآن عظیم فرما رہے ہیں تو انہوں نے وہاں آ کر سیٹیاں بجانا شروع کر دینی، سارے کہیے استغفر اللہ، سیٹیاں وہاں پر بجانی اور سیٹیوں کے ساتھ ساتھ تالیاں، یہ میں آپ کو صرف دکھا رہا ہوں تالیاں بجاتے تھے، یہ
تالیاں بجانا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ان کافروں کا طریقہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک کلام کی آواز دوسروں تک نہیں پہنچنے دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی فرمایا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تمہارے اس کفر کی وجہ سے تمہیں میں ایسا عذاب دوں گا کہ تمہیں یاد رکھو گے کیسا عذاب ہمیں دیا گیا، دردناک عذاب ان کو دیا جائے گا. اب یہ میں نے آپ کو 3 آیات سنائی ہیں مختلف جگہوں سے، ایک چوتھی آیہ مبارکہ اسی کے ساتھ، آیہ مبارکہ نمبر 36. ان الذین کفروا، اللہ پاک فرماتا ہے کافر ينفقون اموالہم، اپنا مال لگاتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ پاک کے راستے سے روک سکے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَيُنْفِقُونَهَا، اور صرف یہی کافر نہیں، ان کے آنے والے بعد میں جو کافر ہوں گے، ان کے پیچھے چلنے والے، وہ بھی ان جیسے ہی عمل کریں گے جیسے وہ کافر کر رہے تھے. فرمایا ان کے پیچھے جو کافر آئیں گے وہ بھی ایسے ہی کریں گے. لیکن ثم تکون علیہم حسرہ، پھر میدان حشر میں جب یہ آئیں گے تو سوائے افسوس اور ندامت کے ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا. یہ بعد کا معاملہ ہے، فی الوقت جو دنیا میں ہو رہا ہے. اب ذرا میں آپ بھائیوں سے دوسری طرف مخاطب ہونے لگا ہوں. ان تینوں آیہ مبارکہ کو چاروں آیہ مبارکہ کو ذہن میں رکھ کے سوچیں. آلات لہو و لعب عام نہیں ہو رہے، گانے باجے عام نہیں ہو رہے، فلمیں ڈرامے عام نہیں ہو رہے، ناچنے والے جن کو پرانے دور میں انتہائی سخت لفظوں کے ساتھ یاد کیا جاتا تھا، آج کل کیا ان کو سٹار نہیں کہا جا رہا؟ میں اگر سادے لفظوں میں کہوں، پرانے دور میں جن کو کنجر اور کنجریاں کہا جاتا تھا، کیا آج کے دور میں ان کو سٹار نہیں کہا جا رہا؟ سٹار کا مطلب سٹار کا مطلب نہیں پتا جی؟ سٹار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سٹار تارا کہتے ہیں، یہ فلم سٹار ہے، یہ ڈرامہ سٹار ہے، یہ گانا سٹار ہے، یہ ڈانس سٹار ہے، یہ فلموں کا تارا ہے، یہ گانوں کا تارا ہے، یہ بغیرتی کا تارا ہے، یہ فلانی کا تارا ہے، یہ فلانی کا تارا ہے. اور اس حد تک ان لوگوں نے ہمارے لوگوں کے ذہنوں کو، بچوں کو خراب کر ڈالا ہے. وہ سارے ہی وہ تارا بننے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، سارے ان کے چکروں پڑ گئے، کہتے ہیں یہ سٹار ہیں. کوئی چینل کھول لیں آپ ٹی وی پر، کوئی ایک چینل ایسا ہے جہاں پر یہ بےہودہ لوگ بیٹھ کر ہماری عوام کا ذہن خراب نہ کر رہے ہوں؟ کوئی ایک چینل ایسا بتائیں جو نہ ہو، سوائے ایک مدنی چینل اور کیو ٹی وی. اس پہ بھی وہ چل جاتی ہیں، یہ جو ایڈز ہوتی ہیں مشہوریاں، وہ اس میں چل جاتی ہیں، اس میں عورتیں آ جاتی ہیں کیو ٹی وی پر بھی. لیکن یہ مدنی چینل خالص بالکل صاف ہے، وہ کچھ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ ناچ گانا ڈانس یہ سارے کا سارا ان کافروں نے رواج دیا تھا قرآن عظیم کے مقابلے میں. سورہ لقمان پڑھ کے دیکھیں. اور یہ سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، یہ جب جگتے مارتے ہیں ایک دوسرے کو بیٹھ کر، یہ مزاحیہ پروگرام کرنے والے کہتے ہیں جناب یہ انٹرٹینمنٹ جاری ہے ہماری. جب یہ ایک دوسرے کو جگتے مار رہے ہوتے ہیں، وہاں کہہ لگا کے جب ہنستے ہیں تو تالیاں نہیں مارتے یہ سارے لوگ وہاں بیٹھ کر. مکاء و تصدیہ، یہ تالیاں بجانا کن لوگوں کا کام ہے؟ تالی کی کئی قسمیں ہیں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن یہاں پر یہ جو تالیاں بجائی جاتی ہیں بے حیائی کو دیکھ کر، یہ تالیاں بجانا ان کفار کا طریقہ بتایا گیا جو قرآن عظیم فرماتا ہے قرآن عظیم کی تلاوت کو اونچی آواز میں سنانے سے روکنے کے لیے کافروں نے رائج کیا تھا.
میرے پیارے بھائیوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اب دیکھیں یہ چند دن گزرے 14 اگست کے واقعے سے لے کر آج تک اتنی بدنامی ہو گئی ملک پاکستان کی انٹرنیشنل لیول پر، کبھی ہم نے سوچی بھی نہیں تھی۔ اور اس بدنامی کے اندر جو سازشیں چھپی ہوئی ہیں، رچی ہوئی ہیں، خود ڈرامے سے اندر ڈرامہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ اب آہستہ آہستہ کھل کے جب سامنے آ رہا ہے تو اتنی بے حیائی ان لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے کہ سمجھ سے باہر ہے۔ اور اوپر سے یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سٹار ہیں، یہ اس کا نام رکھ رہے ہیں ٹک ٹاکر سٹار ہے، یہ ٹک ٹاک سٹار ہے، بے حیائی کی سٹار ہے۔ وہ دونوں بے حیائی پھیلا رہے ہیں، ان کو تارے کہے جا رہے ہیں۔ تارا پتہ ہے کتنا بڑا لقب ہے؟ ان لوگوں نے تاروں کا مذاق بنا ڈالا ہے۔ اگر اس تارے والے لقب کو، سٹار والے لفظ کو ہم لے کر آئیں اسلام کے کٹہرے میں، عدالت اسلامی عدالت ہو اور وہاں فتویٰ لکھنے والا دینے والا وہ صحیح معنوں میں اسلامی جج ہو، تو یہ سٹار کا لفظ ہے، ان لوگوں کے لیے بولنے پر 80 کروڑوں کی سزا لگے گی۔ پتہ ہے ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سٹار کن کو فرمایا تھا؟ آقا پاک نے فرمایا تھا اصحابی کن نجوم، میرے سارے صحابہ کرام سٹار ہیں، میرے صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے بھی چلو گے تم راہ ہدایت پا جاؤ گے۔ اور ان لوگوں نے سٹار کن کو بنا ڈالا ہے؟ ہم لوگوں کو یہ گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر ان کا، اپنی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں اگر اکیلا کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں اکیلا بیٹھ کر مقابلہ نہیں کر سکتا ان کا۔ میرا ایمان کیا اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ میرے گھر کے اندر بے حیائی پھیلانے کے لیے کہاں ان کا میڈیا، کہاں یہود و نصارہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیسے میرے خرچ ہو رہے ہیں، دن رات محنت میری لگ رہی ہے، بچے میرے ہیں سارے، اور میری گود میں میرے بچے کو کنٹرول وہاں یہود و نصارہ بیٹھ کے کر رہے ہیں اس سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے۔ اور ہم مسلمان اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان بچوں کے ہاتھوں سے یہ چیزیں لے کر ان کے ہاتھوں میں، ان کے سامنے قرآن پاک کو کھول کر رکھ دیے جائے، بیٹا لو اس کی تعلیم حاصل کرو۔ یہ وہ کلام ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک دین و دنیا میں کامیابیاں عطا فرماتے ہیں۔ سٹار آگے یہ دیکھیے قرآن عظیم کیا فرماتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اپنے آپ کو نظریاتی بنائیں، نرمی کرنا بالکل چھوڑ دیں۔ یہ جو آگے نا نرمی 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 کریں پیار سے، محبت سے، تو بیٹا آؤ قرآن عظیم کی طرف، بیٹا آؤ نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ۔ قرآن عظیم سکولوں کے اندر اپنے بچوں کو جب بھیجتے ہیں تو اس وقت بھی نظر رکھا کریں، کہیں میرے بچے گھر سے جا رہے ہیں سر پہ سکارف لے کر، گھر اسکول کے اندر جب پہنچتے ہیں تو کہیں ان کے ٹیچر ان کے سکارف، بچیوں کے سکارف تو نہیں توڑوا دیتی، یہ کہہ کر کے بچے کے سر کو درد شروع ہو جائے گی۔ یہ بھی مسئلہ بنا ہوا ہے اسکولوں کے اندر بھی، پھر آنے والے وقت میں آپ پچھتاؤ گے۔ یہ دیکھو قرآن عظیم کیا فرماتا ہے، سورہ الاعراف آیہ مبارکہ نمبر 204، 9واں پارہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، غور کرنا ہے، فرمایا جب قرآن عظیم تلاوت کیا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، توجہ سے اس کو سنو۔ ایک ہوتا ہے صرف سماع، سننا، ایک ہوتا ہے استماع جس میں یہ الف اور تا استعمال ہوتے ہیں، یہ معنی میں زیادتی پیدا کرتا ہے عربی گرامر کے حوالے سے۔ ایک ہے صرف سننا اور ایک ہے توجہ سے سننا۔ یہاں اللہ پاک نے فَاسْمَعُوا نہیں فرمایا، اگر ہوتا لفظ فَاسْمَعُوا تو پھر معنی ہوتا سنو، یہاں لفظ ہے فَاسْتَمِعُوا، یہاں تا بھی ہے، الف، اس کا معنی ہے توجہ سے سنو۔ تمہاری توجہ ادھر ادھر بھی نہیں جانی چاہیے، خیالات بھی ادھر ادھر نہیں جانے چاہیے۔ فرمایا جب قرآن عظیم کی تلاوت کی جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو توجہ سے سنو اور خود کیا کرو، وَأَنصِتُوا، اور خود سارے کے سارے چپ ہو جایا کرو۔
انصتو، بالکل خاموش، قرآن پاک کو سنو۔ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ جب ساروں کی توجہ قرآن عظیم کی طرف ہوگی، اپنی باتیں سب کی بند، قرآن عظیم سنا جا رہا ہے، نماز ہو رہی ہو تب بھی، ویسے واز ہو رہا ہو تب بھی، تلاوت قرآن عظیم ہو رہی ہو تب بھی، رزلٹ کیا آئے گا؟ اللہ تعالیٰ گارنٹی ہے، یہ پاک فرمان اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم ترحمون، اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ میں اپنی رحمتیں تمہارے اوپر نازل فرما دوں گا۔ اب ذرا ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن عظیم کی تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، توجہ سے سنو۔ اور ادھر دیکھیے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں نے کہا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اللہ پاک فرماتا ہے فَاسْتَمِعُوا، سنو اس کو توجہ سے۔ کافر کیا کہتے ہیں؟ لا تسمعوا، مت سنو، اپنی توجہ اس طرف نہ کرو۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَأَنصِتُوا، چپ ہو جاؤ جب تلاوت قرآن عظیم ہو۔ کافر کیا کہہ رہے ہیں؟ وَالْغَوْا فِيهِ، چپ نہیں ہونا بلکہ شور ڈالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چپ ہوو گے، توجہ سے سنو گے، لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر رحمت نازل کروں گا۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ لعلکم تغلبون، نہ سننا ہے، نہ توجہ کرنی ہے، نہ چپ ہونا ہے، بلکہ شور ڈالو تاکہ تمہاری آوازیں قرآن پاک کے اوپر غالب آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں رحمت نازل کروں گا۔ لعلکم ترحمون، وہ کہتے ہیں لعلکم تغلبون، ان کی آوازیں بلند مت ہونے دو۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں پیارے بھائیوں، پوری دنیا میں آپ قرآن عظیم کو پھیلانے میں، قرآن عظیم کی تعلیم کو پھیلانے میں، قرآن عظیم کو سمجھنے میں، قرآن عظیم کے علوم سیکھنے میں آپ جتنے دوست بیٹھے ہیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ پوچھیں کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ کاروبار کرنے کے لیے کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ اپنے آفس کو چمکانے کے لیے کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ اپنی گاڑی کو ریپیئر کروانے کے لیے کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ موٹر سائیکل کو ٹیوننگ کروانے کے لیے کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ قرآن عظیم کو کتنا ٹائم دیتے ہیں روزانہ؟ دکان سے سودا وغیرہ لینا ہو، سامان لینا ہو تو وہاں کتنی دیر کھڑا ہونا پڑتا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے، مسائل سیکھنے کے لیے کتنا ٹائم دے رہے ہیں؟ اگر ہم نظریاتی نہیں بنیں گے، اپنی سوچ قرآن عظیم کی طرف نہیں لے کر آئیں گے، تو آپ کیا یقین امید رکھتے ہیں کہ ہمارے بعد میں آنے والی نسلیں وہ جناب اسلام کے لیڈر بن کر سامنے آئیں گے؟ نہیں میرے پیارے بھائیوں، اپنے آپ کو بدلیں۔ یہ ابھی پیچھے پیچھے واقعات ہم سنتے آ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر تماشا بھی دیکھا جن لوگوں نے لگایا، واقعہ کربلا اور اہل بیت اطہار کی اتنی بڑی قربانی جو اسلام کے لیے تھی، ان لوگوں نے اس قربانی کو مذاق بنا ڈالا۔ تو شاید یہ بن گیا کہ بس وہ آگ پہ چلنے کا نام کربلا ہے، آگ کے ساتھ کھیلنے کا نام کربلا ہے، اپنے جسم سے خون نکالنے کا نام کربلا ہے۔ نہیں، کربلا اور اہل بیت اطہار، نواسہ رسول، امام علی مقام اور ان کے سارے بچے اور ان کے بھتیجے اور بھانجے اور بھائیوں نے جو قربانیاں دی ہیں، یہ ساری قربانی اس پاک کلام کی تعلیمات کو اصل صورت میں باقی رکھنے کے لیے تھی، اور الحمدللہ انہوں نے وہ اصل تعلیم ہمیں پہنچائی ہے، وہ پہنچا ہے ہمارے تک۔ لیکن اب اس وقت ہماری ذمہ داری ہے میرے پیارے بھائیوں، اپنے آپ کو بدلیں۔ اپنے بچوں کو کتنا وقت آپ دلاتے ہیں سکول میں، کتنا وقت ان کو تعلیم دینے کے لیے سکول میں بھیجتے ہیں، اور کتنا وقت آپ قرآن عظیم پڑھواتے ہیں، کتنی فیس سکول کی تعلیم کے لیے دے رہے ہیں، اور کتنا پیسہ قرآن عظیم کی تعلیم کے لیے قاری صاحب کو عطا کرتے ہیں۔
اپنے بچوں کو اٹھا کر جا کے چھوڑ کے آتے ہیں ڈرائیوروں کو پیسے دے کر سکولوں میں، اور ادھر قاری کو لگایا ہوا، قاری میرے گھر میں آئے پڑھانے کے لیے. کیا پڑھانا ہے اس نے آ کر؟ جو ساری کائنات سے بڑا علم ہے قرآن عظیم، اس کے لیے قاری جا کے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، دستک دے رہا ہے. یہ قاری صاحب کیوں آئے ہو؟ بچے کو پڑھانے کے لیے. آج ہمارے بچے تھکے ہوئے ہیں، جاؤ چلے جاؤ. اور ادھر بچے کو اٹھایا، اس کو تیار کروایا، سارا کچھ کر کے چلو جی جاؤ جی. بچے کے ذہن میں دنیا بیٹھ رہی ہے، دین نکلتا جا رہا ہے. آپ غور کریں اس سارے سسٹم پر. اس لیے میں کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، تھوڑے سے نظریاتی بنے ہم سارے، اپنا نظام زندگی بدلیں. اور یہاں میں ایک بات موجودہ دور میں خطیبوں کے فتنے کے اوپر بھی عرض کر دوں. وہ خطباء جن کو لوگ سننے کی چاہت رکھتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ طرز بڑی سوچ لگاتے ہیں، ان کا وہ سوز بڑا کمال کا ہوتا ہے، اور جب یہ شعر پڑھتے ہیں تو اخیر کر دیتے ہیں. شعر پڑھنے والی شعر اچھے ہو سکتے ہیں، جو وہ طرز میں سنا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ اچھی چیز سنا رہے ہو، لیکن اپنے مزاج کو بدلیں. ہم سارے بجائے اپنا ٹائم ایسے خطباء کو سننے کے یا ان سے ٹائم لے کر، یا ایسے نعت خواں حضرات جو آئے ہمارے سامنے آ کر انہوں نے وہ اسلام اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کی، اور جب نماز کا ٹائم ہو گیا تو خود اپنا بیگ اٹھایا اور وہ چلتے بنے. ساری ساری رات آپ لوگ وہاں بیٹھتے ہیں ان لوگوں کے پروگرام سننے کے لیے، فجر کی نمازیں رہ جاتی ہیں. یہ کون سی اسلام کی تعلیم ہے؟ کوئی نعت ایسی ہے جو یہ کہے کہ جناب نعت سن لو اور نماز چھوڑ دو؟ کوئی خطاب ایسا ہے جو خطاب واعظ کہے کہ جناب خطاب سن لو ہمارا اور نماز فجر چھوڑ دو؟ یہ کون سی دین اور تعلیم کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں آنے والا وقت بڑا کٹھن وقت ہے. ساری دنیا کا میڈیا اسلام کے اوپر حملہ آور ہو چکا ہوا ہے. اب اس وقت ان جنگوں کا دور ختم ہو رہا ہے جو تلواروں اور بمبوں کے ذریعے لڑی جایا کرتی تھی. اب جنگ چل رہی ہے نظریاتی جنگ. بچوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے اور محرم اور غیر محرم کا خیال نکالا جا رہا ہے. عورتیں کن کے پاس بیٹھ سکتی ہیں کن کے پاس نہیں بیٹھ سکتی، یہ ساری تمیز ختم کی جا رہی ہے. بچی اپنے کزن سے ملے، رشتہ دار سے ملے، سکول کے فرینڈ سے ملے، بوائے فرینڈ بنا لے، کچھ بناتی پھریں. لڑکیاں لڑکے ایک دوسرے سے ملیں اور پکنک کے نام پر، سیر و تفریح کے نام پر ہر جگہ پر آئیں جائیں گھومیں. کسی قسم کی کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ اب ماحول بنایا جا رہا ہے. آپ اور میرے ہم سب کے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری شریف اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن عظیم کی تشریح میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج جیسا فرض، حج فرض ہے. عمرہ شریف کتنی بڑی عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کی عورتوں سے فرماتا ہوں تمہارے ساتھ جب تک محرم بندہ نہ ہو، جب تک محرم سے مراد ہے بیٹا، بھائی، شوہر، سگے ماموں جان، سگے تایا جان، سگے چاچا جان، یہ جو محرم رشتے ہیں، جب تک تمہارے ساتھ یہ رشتہ دار محرم نہ ہو، آقا پاک فرماتے ہیں میں اپنی امت کی خواتین پر حج فرض ہی نہیں کرتا. کوئی ساری زندگی تم سے نہیں پوچھا جائے گا، میدان حشر میں تم سے سوال نہیں ہوگا حج کیوں نہیں کیا. اگر تمہیں محرم نصیب ہو جائے اور پیسے مل جائیں اتنے کہ وہاں جا سکو تو فرمایا پھر محرم کے ساتھ زندگی میں ایک بار حج کر لینا لازم ہے. اور یہ کون سے یہاں ڈرامے بنائے پھرتے ہیں ساری دنیا کے، یہ جن کو آج سٹار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. عورتوں کو روکا گیا ہے یہاں مردوں کے ساتھ مسجد میں نماز آ کے مت پڑھیں. اگر با پردہ ماحول ہے علیحدہ طور پر تو وہاں عورتوں کو اجازت دی گئی، ورنہ عورتوں کو منع کر دیا گیا. فرض نماز سے عورتوں کو منع کیا گیا ہے. تو وہ کون سا ماحول ہے جس کے اندر عورتوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ یہ سارے پارکوں کے اندر جائیں اور ٹک ٹاک بھی بنائیں، فلمیں بھی بنائیں، ڈرامے بھی بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر خبریں بھی سنائیں اور ساری قوم خبریں سنے بھی ان کی اور کہے جناب بڑے خبرنامہ جاری ہو چکا ہوا ہے. سمجھیں میرے پیارے بھائیو ماحول کو. یہ
الیکٹرانک وار ہے جو ہمارے ذہنوں پر مسلط کی جا رہی ہے. اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں. قرآن عظیم کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اپنے گھروں کے اندر قرآن عظیم کا سسٹم بنائیں. جو مساجد میں دروس ہوتے ہیں ان درسوں کے اندر شامل ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے، میرے، ہم سب کے آنے والے بچوں کی بھی، ہمارے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.